السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر۔ ناظرین کرام، اس وقت بڑا عجب سے حالات ہیں اور عجب ماحول بن چکا ہے ہمارے ملک کا۔ ہمارے یہاں صوبہ مہاراشٹر میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بڑے بزرگ اور منصف پسند بادشاہ تھے اور انتہائی انصاف کرنے والے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو قناعت اپنا جو گزر بسر تھی وہ اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ وہ ٹوپی بنا کرتے تھے، قرآن کریم اپنے دست مبارک سے لکھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنی مزدوری کیا کرتے تھے، پھر اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ یہ تعریف ہے اور تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہی خزانے سے بالکل کچھ نہیں لیا کرتے تھے۔ اتنا منصف بادشاہ، اتنا عادل بادشاہ، جو ہندوستان میں رہ کر ہندوستان ہی کو سب کچھ دے گیا، اس بادشاہ سے متعلق ایک طبقے کے لوگ صرف اس لیے کہ مسلمان تھا وہ، اس لیے کہ مسلمان اس سے بالحالہ لگاؤ رکھتے ہیں، ایک عجیب ہندوستان کے اندر ایک ہنگامہ، ایک شور برپا کیا ہوا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہ وہ کٹر تھا، وہ یوں قتل کیا کرتا تھا، وہ یوں قتل کیا کرتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بادشاہ تھا تو اس زمانے میں جو سامنے بادشاہ تھا، ادھر بادشاہ تھا، جو جب مقابلہ آرائی ہوتی ہے یا ملک فتح کرنا ہوتے ہیں یا علاقے فتح کرنے ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کی کتنی زمین پر چائنا نے قبضہ کر رکھا ہے، ملک لڑتے ہیں۔ تو جب لڑائیاں ہوتی ہیں، ملک لڑتے ہیں، تو یہ الگ نظام ہے۔ تو اس کو پر کسی کو یہ کہہ دے رہا ہے کہ یہ کٹر تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ان نے یہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ کہا جانا کہ انہوں نے مندر توڑے، سینکڑوں مندر ایسے ہیں کہ جن کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی فنڈنگ کی، جن کو بنوایا، پیسے دیے اور کہا اس علاقے کے لوگ اس بھگوان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں ان لوگوں کا مندر بنوایا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، لوگوں کو تاریخ نہیں معلوم ہے اور ان کے نام پر آج اتنا بابیلا کہ قرآن تک کی بھی حرمتی کی جا رہی ہے۔ چادر لے کر چادر پر قرآنی آیتیں لکھوں گے، آپ اس کو پیروں تلے روند رہے، آپ اس کو جلا رہے، یعنی قرآن کی آپ بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو مسلمان آج کے دور میں بھی تو زندہ ہے، آپ قرآن کا لگاؤ تو مذہب سے ہے، مسلمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ آپ اس کی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلامی گرنتھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ آپ چند بوتوں کی خاطر اس قدر نفرت برپا کر دیں گے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اس نفرت کی بنا پر جگہ بنا پائیں گے، وہ آپ کی غلط فہمی۔ آپ نفرت سے جگہ نہیں بنا پائیں گے، وہ جگہ ہے محبت سے بنتی، آپ دلوں کو جیت کر بنتی۔ آپ ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی چند کرائے کے ٹٹو، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ایک بڑے طبقے کو نہیں ناراض کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے دلوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ان کے جو سربراہ ہے ان کو سمجھانا چاہیے اپنے لوگوں کو کہ ایسی حرکتیں بالکل نہ کریں۔ صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور جس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ ملک اپنا ہے، یہ ملک اپنا ہے، بہرحال اپنا ہے، اس کی ایک ایک چیز اپنی ہے، ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ملک میں اگر اس طرح سے آپسی تشدد رہا تو یہ تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور ملک اگر خانہ جنگی کی طرف چلا گیا تو ملک کی ترقی کا کیا حال ہوگا۔ جو حکمراں طبقہ ہے اس کو ملک کی ترقی کے سوچنا چاہیے، ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔ ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے اور نفرت دن بدن اوپر بڑھ رہی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ خدا کے واسطے سبھی لوگ، مسلم عوام بھی سبھی سے درخواست ہے کہ ملک اپنا ہے، اپنا سمجھ کر رہیں۔ اگر مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو نظر انداز کریں، اور کوئی بھی طبقہ کسی بھی دوسرے طبقے کے خلاف ایسی بات نہ کہے جس سے اس سے آستھا کا تعلق ہو، مذہب کا تعلق ہو، جس سے اس کو دل کو ٹھیس پہنچے۔ ایسی کوئی بھی بات نہ کہے، نہ ایسا کوئی کام کرے۔